لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام فطرہ کے متعلق ایک جدید مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان میں فطرہ نکال دیا، عید کے دن ریٹ بڑھ گیا، جب اس نے رمضان میں فطرہ نکالا تھا اس وقت ریٹ کم تھا، عید کے دن ریٹ زیادہ ہو گیا، اس کا جو دیا ہوا فطرہ ہے وہ اب ادا ہو گیا یا اس کو دوبارہ دینا پڑے گا، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی روح سے چونکہ ایڈوانس فطرہ دینے کی اجازت ہے، بندے کے لیے جائز ہے، شریعت کی طرف سے رخصت ہے، کوئی ایڈوانس فطرہ دے سکتا ہے، رمضان میں بھی دے سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے، لیکن جو وجوب ہے یہ عید الفطر کی طلوع صبح صادق کے وقت ہوتا ہے جس بندے میں شرائط پائی جائے۔ تو جس بندے کے اوپر عید کے دن فطرہ واجب ہوا، اس کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب اس نے ایڈوانس فطرہ دیا تھا اس وقت جو فطرانے کا ریٹ تھا عید کے دن بھی وہی ریٹ ہو، پھر وہ شخص ہر اعتبار سے بری ذمہ ہوگا۔ اگر ریٹ میں فرق پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر جب اس نے پہلے فطرہ نکالا تھا اس وقت جو فطرانے کا ریٹ بنتا تھا، قیمت بنتی تھی، وہ تقریباً 300 روپیہ بنتی تھی، اس نے 300 کے حساب سے فطرہ نکال دیا، عید کے دن گندم کا ریٹ بڑھ گیا، تو اب جو فطرے کا جو ریٹ بن رہا ہے تقریباً 2 کلو گندم یا اس کے آٹے کا، وہ بنتا ہے 350 کا، تو وہ جو 50 روپے کی کمی لاحق ہوئی ہے اس شخص کو فطرے کی نیت کے ساتھ دوبارہ صدقہ کرنی پڑے گی، پھر وہ شخص ہر اعتبار سے بری ذمہ ہوگا۔ جب تک وہ اس کمی کو صدقہ نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ شخص بری ذمہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ جتنا اس نے فطرہ نکال دیا وہ اتنا فطرہ ادا ہو گیا، جتنی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کا حکم کیا جائے گا، جیسا کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اس کا حکم واضح طور پہ بیان کر دیا گیا۔ چونکہ فطرہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ المال ہے، یہ زکوٰۃ الراس ہے، تو اس معاملے کے اندر جو اس کا حکم ہوگا وہ زکوٰۃ والا ہی ہوگا، کہ زکوٰۃ کے اندر بھی اگر کوئی شخص ایڈوانس زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جتنی کمی لاحق ہوتی ہے، جب زکوٰۃ کی فرضیت کا وقت آئے گا اس کمی کو پورا کرنے کا حکم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فطرہ بھی اگر کوئی شخص ایڈوانس دے دیتا ہے تو وجوب کے دن اگر اس میں زیادتی ہوتی ہے ریٹ کے اندر، تو جتنی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دوبارہ صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تاکہ وہ شخص ہر اعتبار سے بری ذمہ ہو جائے۔ لہٰذا اس مسئلے کی طرف عموماً عوام کی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے دور کے اندر جب کہ بعض چیزیں ایسی ہیں روزانہ کے حساب سے ان کا ریٹ بڑھتا ہے، تو 2023 کے ریٹ کے مطابق جو گندم کا ریٹ ہے، جو آٹے کا ریٹ ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے آئے دن بڑھتا رہتا ہے۔ یکم رمضان کو ریٹ کم تھا، اب جو ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، لہٰذا جن افراد نے اپنا فطرہ نکال دیا ہے ان کے اوپر اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ دیکھیں کہ عید الفطر کے دن بھی وہی ریٹ تھا، وہی قیمت تھی فطرانے کی جو ہم نے نکالی ہے، یا اس میں زیادتی ہوئی ہے۔ اگر تو وہی ریٹ تھی تو پھر ان کا فطرہ ادا ہو گیا، ہر اعتبار سے بری ذمہ ہو گئے، اور اگر زیادتی ہوتی ہے تو جتنی کمی لاحق ہوئی ہے اتنی کمی ان اشخاص کے اوپر دوبارہ فطرے کی نیت سے صدقہ کرنا ضروری ہے، پھر وہ بری ذمہ ہوں گے۔ بصورت دیگر اتنی کمی کے حوالے سے وہ بری ذمہ نہیں ہوں گے، اور اس میں جو کمی لاحق ہوئی ہے اس کو عید کے دن بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور عید کے بعد بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فطرہ جب بھی ادا کریں یہ ادا ہی ہوتا ہے، یہ قضا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس میں افضل یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دے تاکہ اس دن فقراء کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس حوالے سے وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔